السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پہلے پاکستان سے متعلق خبروں سے۔ پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک تھے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے۔ علی امین گنڈاپور نے تقریب حلف برداری سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم فارم 45 والا نہیں ہے، اس لیے حلف برداری کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کی خواتین اور اقلیتوں کے مخصوص نشستیں دینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن میں ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے کمیشن کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے پی ٹی آئی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ عمران خان کی پارٹی مخصوص نشستوں پر پاکستان پولنگ پینل کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ پاکستان بھر میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور برفباری سے ہونے والے حادثات کے نتیجے میں پچھلے 5 دنوں کے دوران اب تک 38 اموات ہوئی ہیں جبکہ 43 افراد زخمی ہیں۔ کوئٹہ سے غلام مرتضی زہری کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے اور مختلف حادثات میں 3 افراد موت کا شکار اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ساحلی علاقہ گوادر متاثر ہوا ہے، جسے صوبائی حکومت نے آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ وفاق کے قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے این ڈی ایم اے سے بارہا کوششوں کے باوجود رابطہ نہیں ہو سکا۔ بھارت کی مرکزی کابینہ نے 2 اہم منصوبوں کی منظوری دی ہے جن کے تحت حکومت 1 کروڑ گھروں کی چھتوں پر سولر پینل لگائے گی اور اس کے لیے صارفین کو 60% مالی امداد دے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے بقول سیمی کنڈکٹر لگانے کے منصوبے سے بھارت چپ تیار کرنے کے میدان میں ایک عالمی مرکز کی حیثیت سے ابھرے گا اور اس کے ساتھ ہی ٹیکنالوجی کے میدان میں دوسروں پر اس کا انحصار ختم ہو جائے گا۔ ماہرین جہاں ان دونوں منصوبوں کو اہم ترقیاتی پروجیکٹ سے تعمیر کر رہے ہیں، وہیں تجزیہ کار اسے آنے والے پارلیمانی انتخابات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق اعلانات تو بہت اچھے ہیں، لیکن سوال ان کے نفاذ کا ہے۔ بھارت کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں ایک اسپینی خاتون سیاح کے ساتھ جو ایک معروف بلاگر ہیں مبینہ اجتماعی زیادتی اور ان کے شوہر کو زد و کوب کیے جانے کے خلاف ملک اور بیرون ملک احتجاج ہو رہا ہے۔ نئی دہلی میں واقع اسپین اور برازیل کے سفارتخانوں نے بھی رد عمل ظاہر کیا ہے اور اس واقعے پر اظہار تشویش کیا ہے۔ قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن نے سوشل میڈیا پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے بھارت کے لیے بدنما داغ قرار دیا ہے۔ ادھر جھارکھنڈ کی پولیس نے اس واقعے میں ملوث 7 میں سے 3 افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے اور باقی کی تلاش جاری ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ ترکیہ کے شہر انطالیہ میں ایک ڈپلومیسی فورم میں نیوز کانفرنس کے دوران فیدان نے وضاحت کی کہ ثالثوں کے ذریعے جنگ بندی پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہماری بھرپور کوشش اور خواہش ہے کہ رمضان سے پہلے جنگ بندی تک پہنچا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی دعوت پر
आइंदा हफ्ते सरकारी दौरे पर अमरीका जाएंगे। इसराइल ने हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए अफराद की फहरिस्त देने से इनकार के बाद गजा में जंगबंदी के लिए होने वाले काहिरा मुज़ाकरात का बॉयकॉट कर दिया है। इतवार के रोज ही हमास का एक वफ्द काहिरा मुज़ाकरात के लिए पहुंचा था, लेकिन इसराइल का वफ्द मौजूद नहीं था। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने इसराइली मीडिया में इसराइली ओहदेदारों के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया है कि हमास खुलकर सवालात के जवाब मुहैया नहीं कर रहा, इसलिए इसराइली वफ्द के जाने का कोई जवाब नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर तुर्क ने जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल से खिताब करते हुए कहा है कि गजा में 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग पड़ोसी ममालिक में पहले ही फैल चुकी है, जो तशवीश का बाइस है। वोल्कर तुर्क ने जनूबी लबनान में इसराइल, हिजबुल्लाह और दीगर मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान फौजी कशीदगी को भी इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है और इसराइल पर जोर दिया है कि वो फलस्तीनी अवाम की तकालीफ कम करने के लिए इमदाद के बहाव में इजाफा करे। नायब सदर ने हमास पर भी जोर दिया कि वो यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे को कबूल करे, जिससे 6 हफ्ते की जंगबंदी और मजीद इमदादी इजाजत देना शामिल होगा। इसराइल के चीफ फौजी तर्जमान रियर एडमिरल डैनियल हेगारी ने कहा है कि गजा की पट्टी में इमदाद हासिल करने वाले 100 से जायद अफराद की हलाकत के वाक़े का इब्तिदाई जायजा लिया गया है, जिसमें इस बात की तस्दीक हुई है कि इसराइली दिफाई अफवाज की तरफ से इमदादी काफिले पर कोई हमला नहीं किया गया और फलस्तीनियों की अक्सरियत भगदड़ के नतीजे में हलाक या जख्मी हुई है। उन्होंने कहा कि इंतबाही फायरिंग के बाद भगदड़ को मुंतशिर करने के लिए गोली चलाई गई और जब हमारी फोर्सेस ने पीछे हटना शुरू किया तो कई लुटेरों ने हमारी फोर्सेस के करीब पहुंचकर उनके लिए फौरी खतरा पैदा किया, जिसके बाद हमारे इब्तिदाई जायजों के मुताबिक हमारे फौजियों ने अपना रद्द अमल जाहिर किया। फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक रमाला में ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि इसराइली फोर्सेस ने दर्जनों फौजी गाड़ियों के साथ शहर पर धावा बोल दिया, जहां सदर महमूद अब्बास की क़यादत वाली फलस्तीनी अथॉरिटी का सदर दफ्तर है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा कि इसराइली फोर्सेस ने अम्मारी पनागुज़ीन कैंप पर छापा मारकर 16 साला मुस्तफ़ा अबू शलबक को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली फौज ने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरखास्त का जवाब नहीं दिया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि रूस के समारा इलाके में दरियाए चापाइवका दरिया पर एक रेलवे पुल को पीर के रोज धमाके से उड़ा दिया गया। रूस इस रेलवे लाइन को चापाइस्फिस कस्बे के एक प्लांट से गोला बारूद की नकल हमल के लिए इस्तेमाल करता था। रूस की सरकारी खबरसां एजेंसी तास ने रेस्क्यू सर्विसेज के एक जरिए के हवाले से बताया है कि चापाइवका दरिया पर रेल पुल के एक सुतून को धमाकेखेज मवाद से नुकसान पहुंचा, लेकिन कहा कि कोई जख्मी नहीं हुआ। इस सेक्शन पर रेल ट्रैफिक फिलहाल मुअत्तल है। रूस के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा आंजहानी अलेक्सी नवाल्नी के तदफीन के 2 रोज बाद इतवार को हजारों लोग उनको खराज अकीदत पेश करने कब्रिस्तान पहुंचे। हाथों में फूल लिए सोगवारों की लंबी कतार कब्रिस्तान के गेट के बाहर 500 मीटर तक फैली हुई थी। सोगवारों ने रॉयटर्स को बताया कि हम एक ऐसे बहादुर शख्स को खराज अकीदत पेश करने आए हैं जिससे बेहतर मुस्तकबिल, बदउनवानी से लड़ने और मुनसिफाना अदालतों के लिए हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कैनेडा ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी की जेल में हलाकत के सिलसिले में 6 रूसी एहलकारों के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। उमूर खारजा की वजीर मेलानिया जूली ने एक बयान में कहा कि कैनेडा अपने शिराकतदारों के साथ मिस्टर नवाल्नी की मौत की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी के लिए
روسی حکومت پر دباؤ برقرار رکھے گا۔ آسٹریلیا کی سربراہی میں میلبرن میں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے تنظیم آسیان کی کانفرنس کے آغاز پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ سن 2024 اجلاس کی میزبانی آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانی کریں گے۔ 50 سال قبل آسٹریلیا آسیان کا پہلا بیرونی پارٹنر بنا تھا۔ یہ کانفرنس 4 سے 6 مارچ تک جاری رہے گی، جس میں 9 ملکوں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا اس سمٹ کے بعد اور مارچ کے آخر میں چین کے ساتھ تجارت، سلامتی اور متعدد امور پر بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے بیجنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سنکیانگ اور تبت کے علاقوں میں ان کے دفتر اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں کی طرف سے سفارشات پر عمل درآمد کرے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے قوانین، پالیسیوں اور طرز عمل کو ترک کرے۔ چین کا اس بارے میں فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وہ ان علاقوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے کی گئی تنقید کو مسترد کرتا آیا ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں شامل اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی نے واشنگٹن ڈی سی میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پرائمری مقابلوں کی پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے مقابلے سے قبل ٹرمپ کئی مقابلوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، جن میں نکی ہیلی کی آبائی ریاست جنوبی کیرولائنا بھی شامل ہے۔ ہیلی کی ترجمان کے مطابق نکی ہیلی تاریخ میں ریپبلکن پرائمری جیتنے والی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی میں حالیہ دنوں میں درجہ حرارت میں قدرے اضافہ ہوا ہے۔ چیری بلاسم دیکھنے کے روایتی مقام گوکون پارک میں کاوازو چیری کے درختوں پر پھولوں کی تعداد 20% سے تجاوز کر گئی ہے اور چیری بلاسم کی دیگر ابتدائی اقسام بھی دیکھنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں، جس نے متعدد شہریوں اور سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس سال گوکون پارک میں چیری کے پھولوں کی کاشت کا رقبہ 106 ہیکٹر سے بڑھ گیا ہے اور پھولوں کی اقسام کی تعداد 110 سے بڑھ کر 120 ہو گئی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔